بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، دوبارہ قرآن مجید کو شہید کیا گیا، دوبارہ قرآن مجید کو جلایا گیا، جس سے مسلمانان عالم اور بالخصوص ہم شیعان حیدر کرار کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں پہلے بھی ایک دفعہ یورپین ممالک میں ایسے ہو چکا ہے کہ توہین قرآن مجید کی گئی، ایک مجمع لگا کر قرآن مجید کو شہید کیا گیا، جلایا گیا۔ اس وقت بھی ایک بندہ مومن نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور اس قرآن مجید کی توہین کرنے والے کو سبق سکھایا اور پوری دنیا کو بتایا کہ ہم مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس قرآن مجید کی توہین پر۔ اب بھی جب یہ حرکت کی گئی ہے، دوبارہ حرکت کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی توہین کی گئی ہے، اسے شہید کیا گیا ہے، جلایا گیا ہے، تو وہاں ایک بندہ مومن، ہم اسے سلام پیش کریں گے۔ اس کی ماں جس نے اسے جنا ہے، ہم اس کو سلام پیش کریں گے کہ ایسے بچے کی ولادت تیرے ہاں ہوئی ہے جو قرآن مجید کا محافظ ہے۔ تو اس پر میں بالخصوص اپنے اوورسیز پاکستانی جو بیرون ملک، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپین ممالک، UK میں رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان انگریزوں کو، ان غیر مسلموں کو بتائیں کہ قرآن مجید ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے۔ یہ قرآن مجید بھی ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن مجید۔ ان غیر مسلموں کو بتایا جائے کہ اس قرآن مجید میں اس کی عظمت ہمارے امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس قرآن مجید کی عظمت کو بتایا ہے۔ ان اوورسیز پاکستانیوں کو، ان غیر مسلموں کو بتانا چاہیے، تم آزادی اظہار رائے کے نام پر یہ جو تم ظلم مسلمانوں پر کرتے ہو، ہماری روحوں کو قتل کر دیتے ہو، ہم پر یہ تمہاری یہ حرکت، ہمارے آخری نبی علیہ السلام کی توہین جب تم کرتے ہو، جب تم قرآن مجید کی توہین کرتے ہو، تم ہمیں قتل کر دیتے ہو، ہماری روحوں کو زخمی کر دیتے ہو۔ جب تم قرآن مجید کی، جب تم ہمارے آخری نبی علیہ السلام کی توہین کر دیتے ہو، ہم زخمی ہو جاتے ہیں، ہمارا دل زخمی ہو جاتا ہے، تمہارا آزادی اظہار رائے ہو جاتا ہے، تمہارا مذاق ہو جاتا ہے، تمہارا تماشا ہو جاتا ہے، اور ہماری روح نکل جاتی ہے، ہمارا جسم زخمی ہو جاتا ہے، ہم جسمانی طور پر بھی زخمی ہو جاتے ہیں، ہم روحانی طور پر زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو ان اوورسیز پاکستانی جو وہاں رہتے ہیں، انہیں چاہیے، جو با اثر ہیں، جن کی اوان بالا تک، جن کی اپنے ممالک میں جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، جس حد تک یہ میری، آپ کی، ہم سب کی، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، جو بھی آخری نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا قائل ہے، جو بھی قرآن مجید کو مانتا ہے، جو بھی فرشتوں کو مانتا ہے، جو بھی قیامت کو مانتا ہے، جو بھی توحید کو مانتا ہے، جو بھی علی کو مانتا ہے، وہ قرآن مجید کا محافظ ہوگا۔ ہمارے آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے، وہ ظالم جس نے توہین کی تھی ہمارے نبی کی، سب سے پہلے اس کے سر کی قیمت ہمارے آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بتایا تھا دنیا والوں کو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کوئی عام ہستی نہیں ہے کہ تم جو مرضی اٹھے اور ان کی توہین کر دے۔ یہ قرآن مجید، ہم شیعان حیدر کرار کو قرآن مجید سے بڑی محبت ہے، ہم شیعہ علی کے شیعہ کو قرآن مجید سے بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے، ہدایت کا چراغ سمجھتے ہیں قرآن مجید کو، اور اپنے نبی علیہ السلام کی نبوت پر پیرا دینے کو۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، ایران جو ایک شیعہ ملک ہے، وہاں پر کیسے قرآن مجید کی تلاوت کے مقابلے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں نام کما رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت
کر کے، قرآن مجید سے محبت کر کے، قرآن مجید پہ غور و فکر کر کے، قرآن مجید کو سمجھ کے، اسے سمجھ کے، اس کو پھر اپنے کردار، اپنے گفتار پر نافذ کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم شیعہ مسلمان دنیا کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم قرآن مجید کے بھی محافظ ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں جہاں بھی ظلم ہوگا۔ تو یہ جو اوورسیز پاکستانی ہے اس سلسلے میں اپنی اپنی جگہ پہ، آپ کینیڈا میں، یورپ میں رہتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کسی غیر مسلم کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، یہ بڑا ایک میں اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کسی غیر مسلم سے ویسے ہی گفتگو ہو رہی ہے، آپ اسے بتائیں کہ یہ قرآن مجید کوئی عام بک نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے، انتہائی امپورٹنٹ یہ کتاب ہے، اس لیے اس کو توہین کوشش کریں نہ کریں، اس کی توہین جو کرے وہ قابل نفرت ہے جو قرآن مجید کی توہین کرے۔ تو ہم پھر دوبارہ سلام پیش کریں گے جس بندہ مومن نے کم از کم اس قرآن مجید کو جلنے سے بچایا اور جہاں تک ہو سکی مزاحمت کی، اس توہین کرنے والے کو جتنا بھی ہو سکا اس سے، چونکہ یہ پھر بات وہی ہے کہ ہمیں اس پر مزاحمت تو کرنی ہے نا، ہمیں انہیں بتانا ہے نا کہ اس قرآن مجید یہ ہدایت ہے ہمارے لیے، یہ ہماری زندگی بھی ہے، یہ ہماری آخرت بھی ہے، قرآن مجید کو مرنے کے بعد بھی اسی سے ہم نے ہدایت حاصل کر کے ہماری آخرت کی نجات بھی یہی قرآن مجید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں قرآن مجید کو پڑھ کے پھر اس پر عمل کر کے پھر ہم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو بخش دے۔ خداوند عالم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔